ہم نے کئی مرتبہ ذکر امام زمانہ کیا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، مجلسوں میں سنا ہے، اور حتیٰ جو پڑھے لکھے افراد ہیں جو واقعاً کتاب سے آشنائی رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، منابع کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سوال بڑا تعجب انگیز ہے، اور یہ سوال وہ ہے کہ جو ہمارے کسی عالم دین نے نہیں، ہمارے علاوہ کی جو مکاتب پائے جاتے ہیں ان کے بھی کسی عالم دین نے نہیں، کسی کافر نے شیعوں کے اوپر کیا ہے۔ اور یہ کون سا کافر ہے؟ یہ وہ کافر دانشور ہے کہ جس کا تعلق اسرائیل سے ہے، اور اتنا بڑا دانشور ہے کہ اس کو تشیع کے تقریباً تمام ہی شعبوں کے اندر مہارت حاصل ہے۔ 50 کے قریب کتابیں لکھ چکا ہے، 50 کے قریب کتاب اور مقالے لکھ چکا ہے۔ ایتان کولبرگ اس کا نام ہے، اور اس کی ولادت ہوئی ہے ٹیل اوی میں، جو اسرائیل کے اندر شہر موجود ہے ٹیل اوی، اس کے اندر ولادت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا، تعلیم حاصل کرنا شروع کی، یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور عربی زبان میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ دوبارہ اسرائیل لوٹا۔ اس کے بعد عربی زبان میں اسلام کو اور شیعت کو پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے لیکچرز دیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں آپ دیکھیں کن کن موضوعات پر لکھی ہیں۔ امامت پر کتاب موجود ہے، تقیہ پر کتاب موجود ہے، اثنا عشری پر کتاب موجود ہے، قرآن پر کتاب موجود ہے، سید ابن طاؤس کی شخصیت اور ان کے کتاب خانے پر کتاب موجود ہے، اور ایسے ایسے مختلف موضوعات پر لکھی ہے کہ شاید عام اور بلکہ میں کہوں گا خاص عقیدت رکھنے والے زمانے کے امام سے ان کا بھی شاید وہ مطالعہ نہیں ہوگا کہ جو اس شخص کا مطالعہ ہے۔ اور خود ہمارے استاد کی زبانی جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں، اور تقریباً یہ جملہ بھی 4 سال پہلے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے درس میں کہا تھا، کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو شیعت کو پڑھایا جا رہا ہے، شیعہ اسٹڈیز جہاں پر ہو رہی ہے، شیعہ شناسی جہاں پر ہو رہی ہے، وہ تقریباً 8 ممالک ہیں جہاں پر پڑھایا جا رہا ہے شیعت کو، باقاعدہ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ جس طریقے سے کراچی یونیورسٹی کے اندر مختلف شعبوں کے ڈپارٹمنٹس پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹ اور شعبہ شیعہ اسٹڈیز کے نام پر موجود ہے۔ 8 مقامات اور 8 یونیورسٹیز ایسی ہیں، جن 8 میں سے 3 وہ ہیں جو شہر قم میں ہیں۔ یہاں تک تو ہمارے لیے واقعاً داد و تحسین کی بات تھی اور اچھی بات تھی، ہمارے حوصلوں کو بڑھانے والی بات تھی، لیکن اب سنیے کہ 3 شہر قم میں ہیں اور 3 اسرائیل میں ہیں، اور جو 2 ہیں وہ یا انہوں نے کہا تھا کہ انگلستان اور فرانس میں ہیں، یا جرمنی اور فرانس میں ہے، یورپین کسی کنٹری میں ہے۔ اس قدر شیعت کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، اور زیادہ تر جو تحقیق ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہونا شروع ہوئی، کیونکہ پہلے تک وہ سمجھتے تھے کہ اسلام صرف اہل سنت کا نام ہے، اور جو اہل سنت کے اندر مذاہب اور فرقے پائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام کے اوپر ہیں۔ لیکن جب انقلاب اسلامی ایران ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ شیعہ حکومت قائم ہوئی ہے، تو اب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ کون سا اسلام ہے جس نے پورے ملک پر اسلام کو نافذ کر دیا ہے، اور پورے ملک کی عوام وہ ہے کہ جو اس اسلام کو پسند کرتی ہے۔ لہذا اس کے بعد شیعت پر تحقیق ہونے لگی۔ ان شیعہ حضرات جو تحقیق کرنے والے ہیں، ان کے بڑے بڑے پروفیسروں میں سے بھی شاید سب سے بڑے پروفیسر کا نام ہے ایتن کولبرگ، جو آج زندہ ہے، 75 برس کی عمر ہے۔ کئی سارے مقالے، کئی سارے لیکچرز لکھے، آپ انشاءاللہ دیکھیے گا، ان کے نام کو سرچ کیجئے گا، ایتن کولبرگ ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے، اگر میں اس کو اردو زبان میں آپ کی خدمت پیش کروں تو اس کا عنوان یہ ہے کہ امامیہ سے لے کر اثنا عشریہ تک، امامیہ سے اثنا عشریہ تک۔ اب اس ایک عنوان کا مطلب یہ ہے کہ امامیہ اور ہیں، اثنا عشریہ اور ہیں، کیونکہ امامیہ سے اثنا عشریہ تک ایک سفر کا نام ہے۔ اگر میں کراچی سے لاہور کا سفر کرتا ہوں تو کراچی اور ہے، لاہور اور ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم امامیہ بھی ہیں، اثنا عشریہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حقیقت میں جو شیعہ اثنا عشری ہیں وہ پہلے اثنا عشری نہیں تھے، وہ پہلے امامیہ تھے، بعد میں وہ اثنا عشری ہوئے۔
اب ان کے اعتراض کی میں آپ کی خدمت وضاحت پیش کروں اور اس کے بعد اس کا جواب اور زحمت کو تمام کروں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب امامت کا سلسلہ شروع ہوا مولائے کائنات امام حسن امام حسین اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے تو خلافت سے ہٹ کر جو اہل بیت رسول میں سے جو عالم بھی تھے عابد بھی تھے زاہد بھی تھے اور اخلاق اسلامی سے متزین لوگ تھے ان کی تقلید کرنا شروع کی, ان کی پیروی کرنا شروع کی, ان کی اطاعت کرنا شروع کی اور ان کی اطاعت کرتے رہے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ابھی امام علی موجود ہیں, پھر امام حسن ہیں, پھر امام حسین ہیں, پھر امام سجاد ہیں, پھر امام باقر ہیں, پھر امام صادق ہیں, پھر امام کاظم ہیں, پھر امام رضا ہیں, پھر امام تقی ہیں, پھر امام نقی ہیں, پھر امام عسکری. جب یہ سلسلہ چلتا رہا شیعت آگے بڑھتی رہی اور شیعہ کے اندر بھی فرقے بنتے رہے, کبھی زیدیہ بن گیا, کبھی اسماعیلیہ بن گیا, کبھی کیسانیہ بن گیا, لیکن یہ امامیہ وہ تھے جو ابھی تک جاری و ساری تھے. چلتے رہے یہاں تک کہ جب 11ویں امام عسکری تک بات پہنچی تو کیا ہوا کہ امام عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی, اور چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی وفات ہو گئی یا ان کی شہادت ہو گئی اور کوئی فرزند موجود نہیں تھا, تو جو اس زمانے کے پڑھے لکھے شیعہ افراد تھے, یعنی گویا ہم اپنی زبان میں اور ان کے زبان سے اگر میں آپ کی خدمت میں کوٹ کروں تو جو شیعہ مولوی تھے انہوں نے شیعہ عوام کو بیوقوف بنانے کا طریقہ یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک کام کیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ 11 امام کے فرزند تو تھے لیکن وہ غیبت میں چلے گئے اور وہ غیبت میں رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی, قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے, جبکہ اس فرزند کو کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے ملاقات نہیں کی. اور چونکہ یہ امامیہ ختم ہونے والے تھے لہٰذا اپنے خاتمے کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ امام عسکری کے فرزند تو تھے لیکن تم نے نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اس کے بعد ملاقات کی اور پھر وہ پردہ غیب میں چلے گئے. یہ نظریہ اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا اور واقعاً اس نظریے کے اندر صرف دعویٰ نہیں ہے, دلیل بھی موجود ہے. انہوں نے دلیل دی کہ جتنی کتابیں ہیں شیعہ کتابیں آپ ان کو پڑھنا شروع کیجئے, کتاب کافی ہو, کتاب من لا یحضر الفقیہ ہو, کتاب استفسار ہو, کتاب تہذیب الاحکام ہو اور پھر بعد کی لکھی ہوئی کتاب بہار الانوار ہو, وسائل الشیعہ ہو, ان ساری کتابوں میں تو آپ کو 12 اماموں کی حدیثیں مل جائیں گی کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے, نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ آخری مہدی ہوں گے, یہ فرمایا تھا کہ مہدی کی 2 غیبتیں ہوں گی, یہ فرمایا تھا کہ وہ غیبت میں ہوں گے اور باقی شیعہ کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے, مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے. لیکن کتاب کافی یہ بہت بعد کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس سے پہلے کی کسی کتاب کے اندر, کسی شیعہ کتاب کے اندر ہمیں 12 امام کا عقیدہ نہیں ملتا. یہ دلیل دی ہے انہوں نے, دلیل کے ساتھ بات کی ہے. اور واقعاً جب اس اسرائیلی عالم دین کا یہ مطالعہ ہے تو ہمارا اور آپ کا کتنا مطالعہ ہونا چاہیے اور کتنی تیاری ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف اب کیسے کیسے شبہات اور سوالات ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اور واقعاً آپ دیکھ لیجئے کتاب کافی شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی جو ہماری ان ساری کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب ہے اور ان کی تاریخ وفات 329 ہجری ہے, 329 ہجری. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ شہادت 260 ہجری ہے. جب یہ واقعہ 260 ہجری میں پیش آ گیا تو پھر شیعہ علماء اپنا دماغ اور اپنی سوچ متحد کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں نہ اسی امامیہ کو آگے بڑھایا جائے, یہ کہہ کر کہ 11 کے بعد 12واں تھا تو صحیح وہ غیبت میں چلا گیا, تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ہمارے بزرگوں کی ملاقات ہوئی تھی, وہ انشاءاللہ ظہور کرے گا اور دوبارہ سے اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا. اور پھر اس عقیدے کو انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اس عقیدے کو انہوں نے یہودیت سے اٹھایا ہے, مسیحیت سے اٹھایا ہے, زرتشتیوں سے اٹھایا ہے, کیونکہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں, یہودی حضرت مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, زرتشتی بھی کسی منجی بشریت کا انتظار کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی کا انتظار کریں, جب وہ آئیں گے تو ہم اسی کو امام مہدی بنا لیں گے. یہ اعتراض ہماری شیعہ کتابوں ہی کے ذریعے انہوں نے شیعوں کے اوپر کیا کہ ان کا یہ عقیدہ کھوکھلا عقیدہ ہے اور اس سے پہلے کسی کتاب کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اور
پھر آپ محسوس کریں گے کہ شیخ مفید کے زمانے میں، شیخ صدوق کے زمانے میں، شیخ طوسی کے زمانے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو امام زمانہ کے اوپر ہیں۔ شیخ طوسی نے کتاب لکھی، شیخ مفید نے کتاب لکھی، شیخ صدوق نے کتاب لکھی، شیخ نعمانی نے کتاب لکھی، ان سارے بزرگان نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ بات کے علماء ہیں، اس سے پہلے تک کسی عالم نے امام زمانہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اگر یہ حدیث رسول سے ثابت تھے تو سب سے پہلے تو انہی کو ہی لکھنا چاہیے تھی کہ حدیث رسول 12 امام کے بارے میں ملتی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے نہیں لکھی۔ یہ اعتراض انہوں نے شیعہ عوام کے درمیان رائج کیا، اور اتنا مضبوط اعتراض تھا کہ اگر اس کا جواب نہیں دیا جاتا تو واقعاً ہم بکھر جاتے، ہم برباد ہو جاتے، ہمارے پاس کوئی جواب اور کوئی لاجک موجود نہیں ہے۔ اچھا، ایک جواب وہ ہے کہ جو شاید بزرگان کے ذہنوں میں یقیناً آ رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم بیان کرتے تھے تو اس زمانے میں سب اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ نہیں تھے کہ ان چیزوں کو لکھ لیں، انہیں یاد رکھتے تھے، اور سینہ بہ سینہ وہ چیزیں منتقل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جب زمانہ شیخ یعقوب کلینی کا آیا، شیخ مفید، شیخ صدوق کا آیا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ لیا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم نے بیان ہی نہیں کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ بیان کیا ہو اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہا ہو، یہاں تک کہ شیخ مفید نے لکھ لیا، لیکن اعتراض تو اپنی جگہ پر باقی رہے گا کہ شاید ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو اور شاید نہ بھی ہوا ہو۔ لہذا ہم ایتان کولبرگ کی بات کو رد کرنے کے لیے وہ جواب پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ایک عالم دین علامہ عقائے محسن الویری نے لکھا، اور اس مقالے کا ترجمہ بھی کیا ہے اور پھر اس پر نقد بھی کیا ہے، اس کا جواب بھی دیا ہے، اور یہ جواب ایسا ہے جو تمام انگریز اسکالرز حضرات کے لیے ہمارے تمام نوجوانوں کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ آج ویکیپیڈیا بہت بڑا میڈیا ہے، آج گوگل بہت بڑا میڈیا ہے، آج یوٹیوب بہت بڑا میڈیا ہے، آج یاہو بہت بڑا میڈیا ہے، لیکن اس بڑے بڑے میڈیاز پر بھی جب شیعت کے بارے میں بالخصوص ہمارے خلاف کوئی بات بیان ہو تو پھر اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کیجیے گا۔ بزرگان ہماری بات کو لے چکے، میں دوبارہ سے اس بات کو تکرار کروں، اگر کوئی نیوز CNN پر آتی ہے، کوئی خبر BBC پر آتی ہے، کوئی بات فالس نیوز پر بیان کی جاتی ہے، تو اگر سائنس سے متعلق کوئی بات ہوگی تو یقیناً ان کی بات عام طور پر درست ثابت ہوتی ہے، لیکن جب وہ کوئی بات شیعہ اثنا عشری کے حوالے سے کر رہے ہوں، جب امام حسین کے بارے میں کر رہے ہوں، جب امام جعفر صادق کے بارے میں کر رہے ہوں، جب امام مہدی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہوں، تو آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کیجیے گا۔ شاید باقی باتوں کو تو دوبارہ سے سرچ کرنے کی اور ریسرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن جب وہ ہمارے عقائد پر حملہ کریں تو ان کتابوں کو دوبارہ سے دیکھیے جن کتابوں کو وہ دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اور تعصب کی عینک پہن کر انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور پھر آگے بڑھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے نبی اکرم کی، یہ بعد میں شیخ یعقوب کلینی نے گھڑی ہے، نعوذ باللہ، یہ بعد میں شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے گھڑی ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر ہم انہی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً ایسی بات تھی یا نہیں تھی۔ تو اب دیکھیے گا کہ ایتان کولبرگ نے یہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی ان کی پرانی کتاب المحاسن کے نام سے موجود ہے، جو محمد بن احمد برقی نے لکھی ہے، اور ان کی وفات سن 280 ہجری میں ہوئی، 280 ہجری میں یعنی وفات ہوئی، اس سے پہلے کتاب لکھی ہوگی، اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جب امام حسن عسکری کی وفات ہو رہی ہے اور شہادت ہو رہی ہے، تو بہت قریب کا زمانہ ہے۔ لہٰذا اتنے قریب کے زمانے میں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ سارے علماء اپنے ذہنوں کو ملائیں اور اس کے بعد کوئی ترکیب بنائیں اور پھر کوئی نیا نظریہ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کتاب محاسن کے اندر کوئی روایت پائی جاتی ہوتی تو یقیناً ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن کتاب محاسن کے اندر کوئی روایت نہیں پائی جاتی۔ اچھا، کتاب محاسن کو جو لکھا گیا ہے وہ اس ترتیب سے لکھا گیا ہے، تقریباً اس کی ترتیب ایسی ہے کہ وہ روایت پہلے انہوں نے جمع کی ہے کہ جس میں 1 کا عدد آتا ہے، پھر 2 کا عدد آتا ہے، پھر 3 کا عدد آتا ہے، پھر 4 کا عدد آتا ہے، پھر 5 کا عدد آتا ہے، اس طریقے سے عدد چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ 12 کا عدد آتا ہے۔ اس باب بندی کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے بعد 2 چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہوگا، تو جو 2 چیزوں کے بارے میں روایت آئی ہے وہ 2 کے باب میں ذکر کی جائے گی۔ کبھی فرمایا کہ میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، تو وہ روایت 3 کے باب میں آ جائے گی۔
کبھی 4 کے بارے میں، کبھی 5 کے بارے میں. کہتے ہیں کہ جو 12 کا باب آغا برقی نے اپنی کتاب محاسن کے اندر لکھا ہے، اس 12 کے باب کے اندر 12 امام کی حدیث لکھنا چاہیے تھی لیکن موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 کا عقیدہ اس زمانے تک شیعوں کا نہیں تھا. یہ انہوں نے کہہ دیا اور ان کی بات دنیا جہاں میں منتشر ہو گئی. لیکن ہمارے عالم دین نے جب جواب دیا تو اسی کتاب محاسن کو اول سے لے کر آخر تک دیکھا اور پھر اس کے بعد نتیجہ دیا ہے کہ صحیح ہے کہ 12 کی حدیثیں 12 کے باب میں نہیں ہیں، لیکن 12 کی حدیثیں 12 کے ماننے والے کی کتاب میں ضرور ہے. اور ایک مقام پر نہیں 3 مقامات پر موجود ہے. اور تم المحاسن کی بات کرتے ہو، المحاسن کے بعد کی بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو کتابیں کافی سے پہلے کی کتابیں ہیں، ان سب کا بھی مطالعہ کرو تو ان ساری کتابوں کے اندر بھی 12 امام کی حدیث موجود ہے. اور نہ صرف یہ کہ حدیث موجود ہے بلکہ نام موجود ہے. نہ صرف نام موجود ہے بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو غیبت میں جائیں گے. یہ بھی لکھا ہے پھر جب وہ دوبارہ ظہور فرمائیں گے تو جو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھریں گے. اب میں کتابوں کے نام آپ کی خدمت بیان کرتے جا رہا ہوں اور پھر بات کو میں آگے بڑھا دوں گا. المحاسن کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. الغارات ابن ہلال ثقفی کی کتاب، اس کے اندر روایت موجود ہے جن کی وفات 283 ہجری میں 283 ہجری کے اندر ہوئی ہے. ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. ابن علی ابن ابراہیم قمی کی تفسیر، اس کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. تفسیر فرات کوفی کے اندر یہ روایت موجود ہے. بلکہ میں اس سے بڑھ کر بات آپ کی خدمت بیان کروں کہ آپ ہماری کتابوں کی کیا بات کرتے ہیں. 12 امام کی حدیث تو اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب میں موجود ہے. وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے معتبر ہے اہل سنت کے نزدیک؟ اور امام بخاری کی جو وفات ہے، تاریخ وفات، وہ 257 یا 255 کے قریب کی ہے. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کی روایت کا جملہ یہ ہے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یکونو 12 امیرن، میرے بعد 12 امیر ہوں گے. پھر راوی کہتا ہے پھر ایک جملہ نبی اکرم نے ایسا ارشاد فرمایا کہ لم اسمعها، میں اس کو سن نہیں سکا اور میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے فرمایا کلہم من قریش، یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے. اور ہمارا امام علی سے لے کر امام مہدی تک یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب 12 ہیں اور سب قریش میں سے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. اور ایک مقام پر صحیح بخاری کے اندر اور ظاہراً کم از کم 5 مقامات پر صحیح مسلم کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 رجل ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے. اور اتفاق کی بات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک اہل سنت عالم دین کو، ایک اہل سنت بھائی کو یہ بات بتائی کہ دیکھیں آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امیر ہوں گے. تو کہا کہ صحیح ہے، نبی اکرم نے خلیفہ کہا تھا، آپ تو امام کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمارے کلمے کو دیکھ لیتے تو ہم بتا دیتے کہ ہم کیا کہتے ہیں. جب امام دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خلیفہ کہتے ہیں، اور جب خلیفہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں امام کہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے غدیر کے موقع پر نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. جب نبی اکرم نے مولا بنا دیا ہے علی مرتضیٰ کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ مولا کہاں مانتے ہیں، آپ تو امام مانتے ہیں. اور پھر جو انہوں نے بات بیان کی، جو اسرائیلی پروفیسر ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ بعد میں عقیدہ بنایا گیا ہے، پھر کہا گیا کہ یہ غیبت صغریٰ کا پیریڈ ہے، یہ غیبت کبریٰ کا پیریڈ ہے. جب یہ معاملات انہوں نے کہا کہ یہ بعد کے علماء نے یہ کام کیا ہے اور اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا ہے، میں تو یہ ان سے کہوں گا کہ ہماری عوام اس سے زیادہ بہتر پڑھی لکھی عوام موجود نہیں ہے دنیا میں. اور اتنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے دانشور حضرات ہیں کہ کہیں پر کوئی بات، حتیٰ اہل منبر سے، حتیٰ کسی نام نہاد عالم دین کی زبانی اگر کوئی بات سنتے ہیں تو آ کر سوال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور پھر بات کو تسلیم کرتے ہیں. ہر آنے والی کی بات کو ایسے قبول نہیں کرتے ہیں. اور یہ ہماری شروع ہی سے روش رہی ہے. تو میں ان کو ایک اور جواب آپ
آپ تمام کی طرف سے عرض کروں کہ دیکھیے جب غیبت صغرا کا آغاز ہوا ہے اور اس میں نائبین خاص موجود تھے، عثمان بن سعید آئے، محمد بن عثمان آئے، حسین بن روح آئے، علی بن محمد سمری آئے، ایسے ہی ہوا ہے۔ جب یہ غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہو رہا تھا تو واقعاً یہ سب سے عجیب چیز تھی کہ اب تک تو امام موجود ہیں، اب امام سے ہم ڈائریکٹ ملاقات نہیں کر سکتے، اب نائبین امام کے پاس آنا پڑے گا اور وہ امام سے ملاقات کروائیں گے۔ اپنے خمس کے پیسے بھی ان کو جمع کرواتے تھے، اپنے زکوٰۃ بھی ان کو جمع کرواتے تھے، صدقہ خیرات بھی ان کو دے کر جاتے تھے، تحفے تحائف بھی ان کو دے کر جاتے تھے کہ آپ پہنچا دیجئے امام تک۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پیسوں کی بات آتی ہے وہاں پر جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا عثمان بن سعید کے زمانے میں جھوٹے دعوے دار بہت پیدا ہوئے اور کہنے لگے کہ جس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں حقیقت میں تو ہم ہیں باب اللہ، ہم ہیں باب الامام، لہٰذا ہمیں دروازہ بنایا گیا ہے، ہمارے توسط سے یہ پیسے امام تک پہنچتے ہیں، لہٰذا تم ہمیں خمس دیا کرو، تم ہمیں زکوٰۃ دیا کرو، تم ہمیں تحفے تحائف دیا کرو، ہم وہ امام تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر جعلی رسیدیں بنانا کون سا مشکل کام ہے، لہٰذا وہ جعلی رسیدیں بھی بنا کر دیتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، جب پہلے نائب کا زمانہ آیا تو جھوٹے دعوے داروں کی تعداد بہت تھی، اب جب جھوٹے دعوے داروں کی تعداد بڑھ گئی تو عثمان بن سعید کو بھی تشویش ہوئی کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ واقعا ہم سچے ہیں اور ہماری ملاقات ہوتی ہے امام زمانہ سے۔ تو امام زمانہ نے ایسی ایسی باتیں عثمان بن سعید کو بیان کی کہ پھر جب وہ آگے جا کر شیعہ عوام تک پہنچاتے تھے تو انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بات امام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ بات امام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ عثمان بن سعید حقیقت میں سچے امام کے نائب ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ لیکن جھوٹے دعوے داروں کا کاروبار اپنے مقام پر چل رہا تھا، یہاں تک کہ دوسرے نائب کی باری آئی، محمد بن عثمان آئے، جھوٹے دعوے دار موجود تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، محمد بن عثمان اسی طریقے سے امام زمانہ سے باتیں لے کر آتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے آج کے مسائل کا جواب ہے، اور اس طریقے سے بیان کرتے رہے۔ حسین بن روح کا زمانہ آیا، جھوٹے دعوے دار موجود تھے، حسین بن روح اسی طریقے سے زمانے کے امام سے سوالات کے جوابات لے کر آتے تھے، بیان کرنے لگے۔ جب علی بن محمد سمری کا زمانہ آیا تو اب بھی جھوٹے دعوے دار موجود تھے، لیکن ایک جملہ سنیے گا، جب عثمان بن سعید کا زمانہ تھا تو جھوٹے دعوے دار بہت تھے، لیکن جب دیکھ لیا کہ زمانے کے امام سے صرف عثمان بن سعید کا رابطہ ہے اور کسی کا نہیں ہے تو جھوٹے دعوے دار بعد کے دور میں موجود تو تھے لیکن کم ہو گئے۔ اور پھر حسین بن روح کا زمانہ آیا تو ان جھوٹے دعوے داروں کی تعداد اور کم ہو گئی، اور پھر جب علی بن محمد سمری کا زمانہ آیا اور آخری دور تھا تو کوئی جھوٹا دعوے دار موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ زمانے کے امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے علی بن محمد سمری کے اس جملے کے ذریعے کہ زمانے کے امام نے فرمایا ہے کہ اے علی بن محمد سمری تم آخری نائب ہو، اس کے بعد کوئی ہمارا خاص نائب نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد جو بھی دین خدا کو پہنچانے والا ہو اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، اطاعت پروردگار کرنے والا ہو، وہ ہماری طرف سے حجت ہوگا تمام شیعہ عوام کے اوپر۔ اس زمانے تک سارے جھوٹے دعوے دار ختم ہو گئے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ غیبت صغرا کا زمانہ جھوٹا ہوتا اور شیعوں کا گھڑا ہوا ہوتا، مولویوں کا متفق علیہ ہوتا، تو جھوٹے دعوے داروں کی تعداد میں اضافے سے اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اضافہ سے کمی کی طرف آنا اس بات کی دلیل ہے کہ غیبت صغرا کے زمانے میں سارے نائبین وہ تھے جو سچے تھے اور کسی کا دعویٰ جھوٹا نہیں تھا۔ یہ میں بات آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، تحقیق کی بات اور تاریخ کے پیش نظر وہ بات ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ جھوٹے دعوے داروں کی تعداد میں کمی آ گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ صرف یہی وہ ہیں کہ جن کا تعلق امام زمانہ سے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين